اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان الأولياء الكرام: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور پردے میں رہ کر اس محفل میں شریک میری ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ مقدس محفل حضور سید الثقلین غوث الورا تاجدار اولیاء شہنشاہ بغداد پیران پیر غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس شریف کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے. بھائی فوجی عاشق علی اور ان کے رفقا نے اس مقدس محفل کو سجایا، آپ سب کو دعوت پیش کی اور آپ سب تشریف لائے. خالق لم یزل سے دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، تذکرہ غوث الورا کے عنوان سے آج کا خطاب ہے. میں نے آیت کریمہ 22واں پارہ ہے، سورہ یاسین ہے. کون سی سورت ہے؟ اس کو سبق کو یاد بھی کرنا ہے نا. لوگ کیونکہ اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں، لوگ اللہ کے ولیوں کی شان، مقام، عزت اور رتبے اور درجات کے منکر ہیں، تو میں
سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام، آپ کی شان، عزت، جلالت، عظمت، شان و شوکت، توقیر، تعظیم، آپ کی کرامات کو قرآن کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ وَاضْرِبْ محبوب آپ مثال بیان فرمائیں۔ وَاضْرِبْ اے محبوب آپ لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مثلا مثال کے طور پر آپ مثال بیان فرمائیں کن کی؟ اصحاب القریہ، جو انطاکیہ میں تشریف لے گئے تھے۔ اصحاب القریہ، آپ ان کے لیے مثال بیان فرمائیں ان کی جو کہاں تشریف لے گئے تھے؟ شہر انطاکیہ میں، شہر انطاکیہ میں۔ اذ جاء المرسلون، جبکہ ان کے پاس بھیجے ہوئے تشریف لائے، جبکہ ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ یہ آیت ہے اور اس میں پتہ ہے کس امت کے ولیوں کی بات ہو رہی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا ذکر ہے۔ اور کنتم خیر امت، تو ابھی کھڑا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، ابھی یہ بھی کھڑا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پیچھے کے اولیاء جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کا مقام دیکھنا۔ پھر ہم ان دونوں، ایک آیت میں نے تلاوت کی اور ایک سرکار علیہ السلام کی حدیث پڑھی ابھی، پھر ان کی روشنی میں ہم لے آئیں گے غوث اعظم کو، تو پھر سمجھ آئے گی جو اولیاء عظام۔ لیکن بات وہی ہے جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، بھنگی چرسیوں کی بات نہیں ہے، حقیقی اولیاء، حقیقی شیخ اور حقیقی پیر کی بات ہے۔ جب میں غوث پاک کی طرف آؤں گا تو کوشش کروں گا سب سے پہلے یہی جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ پیر ہوتا کون ہے۔ سرکار بغداد تو پیر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کوئی سرکار بغداد کے پیر ہونے میں شک تو نہیں ہے؟ کم از کم مسلمان کو شک ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ بد مذہبوں کو چھوڑیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کو سرکار بغداد کے پیر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا؟ انہی سے پوچھ لیں گے۔ اور جن کی وجہ سے آپ حنفی ہیں، جن کی وجہ سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت سے پوچھ لیں گے جی آپ کے نزدیک ولی، شیخ، پیر کون ہوتا ہے؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گی جو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ بھائیو ان لٹیروں سے بچ جاؤ، بھائیو ان چوروں سے بچ جاؤ، پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ میں نہیں کہتا، غوث اعظم بھی یہی فرماتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے دو اولیاء، دو ولیوں کو حکم دیا کہ آپ شہر انطاکیہ میں جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ انہی کا قرآن میں یہاں ذکر ہے۔ وہاں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اور اسی آیت سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ پیر یا ولی یا شیخ کون ہوتا ہے۔ ایک نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اپنی امت کے اولیاء میں سے دو کو حکم دیا کہ شہر، کام کیا ہے پیر کا، شیخ کا، ولی کا؟ فرمایا وہاں لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، وہاں لوگ صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، بت پرستی میں برباد ہو رہے ہیں۔ تم دونوں جاؤ، ان لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ اور شرک، کفر اور گناہوں سے ان کو روکو۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے اولیاء کو، ان کو بھیجا جا رہا ہے، ان کو، اور یہ آپ کے صحابہ میں بھی شامل،
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا. یہ جن دونوں کو بھیجا، ایک کا صادق اور دوسرے کا. اب یہ شہر انطاکیہ میں پہنچے. پیروں کا کام کیا ہے؟ اولیاء کا کام، شیخ کا کام قرآن کی روشنی میں. پھر سمجھ لینا کہ پیر ہوتا کون ہے، شیخ ہوتا کون ہے. خام خامے مت بھٹکتے رہنا. خام خامے جو خود خلاف شرع ہیں، خدا کا نام لو ان کے پاس نہ جایا کرو. خدا کا نام لو ان کے پاس نہ جایا کرو. پہنچے شہر انطاکیہ میں. ان کی ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے. حبیب نجار اس کا نام ہے. حبیب نجار اس کا نام ہے. اس نے کہا جی آپ لوگ کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، کام کیا ہے؟ فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ہم اللہ کریم کے راستے کی طرف بلائیں. اللہ کریم کے راستے کی طرف بلائیں. اس نے کہا جی آپ کے اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کے پاس نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ راہ راست پر ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ اللہ والے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا جی کوئی اندھا ہو تو ہم آنکھیں دیتے ہیں. پہلا جملہ کیا بولا؟ کوئی اندھا ہو تو ہم، کوئی بیمار ہو تو ہم، کوئی مر چکا ہو تو ہم. بوڑھے کا بیٹا 2 سال سے بیمار تھا جناب، عرصہ دراز سے بیمار تھا. اس نے کہا چلو ابھی پتہ چل جاتا ہے، چلو میرے گھر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلے. گھر لے گیا ان دونوں شیوخ کو، ان اولیاء کو. لیکن یہ سرکار کی امت کے اولیاء نہیں ہیں. ذہن میں رکھنا جس پوائنٹ کی وجہ سے میں نے اس آیت کو تلاوت کیا ہے. اور صرف ایسے نہیں، ان کی یہ شان ہے کہ سرکار سے رب فرما رہا ہے آپ بھی ان کا ذکر بیان فرمائیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. محبوب آپ بھی ان کا ذکر خیر امت کو سنائیں تاکہ امت کو پتہ چلے رب کے ولیوں کا مقام کیا ہے، رب کے ولیوں کی شان. پہنچ گئے. یہ میرا بیٹا اس کو صحیح کرو. بس کیا کیا؟ لوگ تو دم کے منکر ہیں، انہوں نے اس سے بھی اگلا ہاتھ رکھا. صرف ہاتھ پھیرا، بچہ بالکل تندرست ہو گیا. بوڑھے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہو. بس جناب اس بوڑھے نے تو پورے شہر انطاکیہ میں خبر کو ایسے مشہور کیا، ایسے مشہور کیا. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے. وجہ کون بنے ہیں؟ بلند آواز سے اللہ کے ولی. کون وجہ بنے ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وجہ بنے. سینکڑوں لوگ کیا ہو گئے؟ بات چلتے چلتے بادشاہ تک جا پہنچی. خبر اتنی مشہور ہوئی، اس نے بلا لیا ان دونوں اولیاء کو. کہنے لگا تم کیا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ کہنے لگا میرے معبودوں کے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ وہ بت پرست تھا نا بادشاہ. جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا. بادشاہ لوگ ویسے ہی بادشاہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اس نے ان کی ایک ہی نہیں سنی. کہا ان دونوں کو قید کر دو. ان دونوں کو کیا کر دو؟ قید کر دو. وہ دونوں قید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اب ہمیں آگے چلنا ہوگا. اللہ کریم فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجا الیہم شہر انطاکیہ والوں کی طرف اثنین کتنوں کو؟ 2 کو. فکذبوہما
جب انہوں نے ان کو جھٹلا کے کیا کر دیا؟ قید کر دیا. فعززنا بثالث، ہم نے تیسرا بھیج دیا. فعززنا، ہم نے تقویت دی، ہم نے قوت بخشی. بثالث، کس کے ذریعے سے قوت دی؟ رب ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا. یہ ڈائریکٹ والوں کو بھی تو قرآن سمجھنا چاہیے نا. رب ڈائریکٹ بھی تو ان کو قید خانے سے نکال سکتا تھا کہ نہیں نکال سکتا تھا؟ رب کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فعززنا، ہم نے ان کی ہیلپ کی، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو مشکل سے نکالا. لیکن وسیلہ کون بنا؟ بثالث، تیسرے کو بھیجا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امت کے ایک تیسرے ولی کو فرمایا اب آپ تشریف لے جائیں. بثالث سے مراد شمعون رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. آپ پہنچے شہر انطاکیہ میں تو آپ اجنبی بن گئے. کیا بن گئے؟ حتیٰ کہ بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی. اب بادشاہ کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کی ذات پہ ماننا، کوئی بھی گفتگو ایسی نہیں کی. پہلے بادشاہ تک مکمل رسائی حاصل، گویا جاسوس بن کے، گویا جاسوس بن کے. جب دیکھا نا بادشاہ اب میری بات پر اعتماد کرنے لگا، اب میری بات ماننے لگا ہے، پھر ایک دن حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سنا ہے کہ 2 بندوں کو قید کیا گیا ہے، سنا ہے کہ 2 بندوں کو. اس نے کہا ہاں یار میں نے ان کو قید میں ڈلوا دیا. شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا ان کا قصور کیا ہے، میرے سامنے آ کے میرے معبودوں کے علاوہ کسی اور معبود کا ذکر کر رہے تھے، بس مجھے غصہ آیا، میں نے کہا ان کو قید میں ڈال. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے معبودوں کے سوا، یعنی بتوں کے سوا کوئی اور بھی خدا ہو؟ معاذ اللہ. تو شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بادشاہ سلامت ویسے اس میں مذائقہ تو کوئی نہیں ہے، اگر آپ ان کو بلائیں، آپ کی طاقت ہے، آپ کا آرڈر ہی چلنا ہے نا، اگر آپ ان کو بلائیں اور ان کو کہیں جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی بات سننے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا. بادشاہ نے کہا ویسے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، چلے ہوئے جو گھر تک چل کے آئے بندے کو اس کی بات تو سننی چاہیے، قبول کرنا یا نہ کرنا بات کی بات ہے. میں نے تو ان کی پوری بات ہی نہیں سنی، جیسے انہوں نے ایک اور معبود کا ذکر کیا میں نے کہا چلو جی قید خانے میں ڈال. شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو چلو آج ان کی بات ہی سن لیتے ہیں دونوں مل کے. محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ والا. بادشاہ نے حکم دیا ان دونوں کو فوراً بلایا جائے. وہ آ گئے. بادشاہ نے کہا کہ تمہاری دعوت کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو، اپنی بات کرو. وہ کہنے لگے جی ہم ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بادشاہ نے پھر کہا میرے معبودوں کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے، وہ معبود برحق ہے. بادشاہ کہنے لگا شمعون سے ان سے پوچھے اس کی مختصر سی تعریف کر دیں، اس کی مختصر سی، کیونکہ اپنے دوست سے وعدہ تھا نا اب ان کی بات پوری سنیں گے، اب ان کی بات. حضرت شمعون نے ان سے کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، حضرت شمعون، صادق اور صدوق، تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور آپ کے صحابہ میں شامل ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کی جس معبود کی تم پوجا کرتے ہو مختصر سی جامع اور معنی تعریف کرو. انہوں نے کہا جی وہ اس نے ہر ایک کو پیدا کیا، جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے. 2 جملے بولے بس. اب حضرت شمعون نے ان سے کہا اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ تم واقعی ہدایت یافتہ ہو، تمہارے پاس کوئی علامت اور نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اندھا بندہ آئے تو ہم آنکھیں دیتے ہیں، ابرس والا آئے تو ہم شفا دیتے ہیں، بیمار آئے تو اس کو صحت دیتے ہیں، اور کوئی مردہ لے آؤ تو اس کو زندہ کر دیتے ہیں. اب شمعون کو موقع مل گیا
کہا بادشاہ سلامت ان کی جو بات ہے نا یہ سمجھ میں تو نہیں آتی، کیوں نہ ہو کہ اس کو پریکٹیکل کرا لیا جائے۔ اب بادشاہ کو کیسے پھنساتے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل پریکٹیکل کرواتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو ان کی سخت سزا ہو۔ شمون نے کہا بالکل ہونی چاہیے، انہیں تو پتہ تھا یہ ولی ہیں، آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو تو پتہ تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے ولی کے۔ کہا جی بالکل ہونی چاہیے سزا۔ بادشاہ نے بلایا ایک مریض، ان کا کرو اس کو ٹھیک، ہاتھ پھیرا بالکل تندرست۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا مردے بھی زندہ کر لیتے ہو؟ نہیں میں بول رہا ہوں۔ جب وہ بیمار صحیح ہو گیا حضرت شمعون کو موقع مل گیا۔ حضرت شمعون نے کہا بادشاہ سلامت اب مناسب یہ لگتا ہے، اب مناسب یہ اس خدا کے بندے ہیں، بندے، اس نے اپنے بندوں کو اتنی پاور دے دی ہے، اب میں مناسب سمجھتا ہوں جن کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہیں نا، آپ ان کو کہیں کسی بیمار کو ٹھیک کریں۔ یہ ڈائریکٹ معبود نے نہیں، معبود کے بندے واسطہ بن رہے ہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ جن بتوں کو آپ اپنا خدا سمجھتے ہیں بادشاہ سلامت، ان سے کہیں وہ کسی ایک مریض کو کیا کریں۔ بادشاہ سلامت نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی جو تھی علیحدگی اختیار کی اور کہا آپ کو تو پتہ ہے نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو کچھ پتہ ہے نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، مجھے کیوں بے عزت کر رہا ہے تو بندوں کے اندر۔ حضرت شمعون سے کہنے لگا۔ پھر بادشاہ سلامت نے ان دونوں سے کہا مردوں کو بھی زندہ کر لیتے؟ کہا جی بالکل کر لیتے۔ 7 دن پرانا ایک مردہ نکالا گیا۔ کتنے دن پرانا؟ ان کے سامنے لایا، لاش سے بدبو آ رہی ہے، جسم گلا سڑا پڑا ہے۔ قبلہ یہاں پر تو ہم بڑے اچھے سے اچھی حالت میں ہیں، خدارہ غوث اعظم کی ذکر خیر میں آنے والوں اپنی قبر و آخرت کو بھی اچھا کر لو۔ یہ کوئی اچھائی نہیں ہے کہ ہاں ہم یہاں بند سنور کے رہیں اور جب روح نکل جائے تو وہاں پہ مٹی پلیت ہو جائے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اچھائی یہ ہے آپ کی سیرت مصطفیٰ کریم کی سیرت کا عکس ہو، پھر یہاں ہے تب بھی سکون ہے، قبر میں جائیں گے تب بھی سکون ہو۔ اپنے آپ کو سرکار کی شریعت پہ ڈال لو۔ انہوں نے کہا اٹھو، کیا کہا؟ مردے کو کہہ دیا، اللہ کے ولی نے کہہ دیا کھڑا ہو بھائی، وہ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے مخاطب ہونے لگا، اے جس مذہب پہ تم ہو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، مجھے جہنم کی وادیوں میں ڈالا گیا، کیونکہ وہ بھی تو بت پرست تھا نا، جس مرے ہو کے زندہ کیا، مجھے جہنم کی وادیوں میں ڈالا گیا، میں عذاب میں مبتلا تھا، ان لوگوں نے مجھے آواز دی، میں زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اے بادشاہ سلامت، اے لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں ہمارا مذہب غلط ہے کہ ہم بتوں کے پجاری ہیں۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں، اب حضرت شمعون کی جاسوسی جاتی رہے گی، یہ جو لوگ کھڑے، بادشاہ نے کہا کون کون سے لوگ؟ اس نے کہا 2 یہ ہیں اور ایک یہ آپ کا دوست جو بیٹھا، 2 یہ ہیں اور ایک یہ آپ کا دوست بیٹھا ہے۔ آسمان سے ایک نورانی ہستی تشریف لائی، اس نے کہا جس کا ان تینوں کے مطابق عقیدہ ہوگا قیامت کے دن وہی بخشا جائے گا۔ بس بادشاہ سلامت، بس بادشاہ سلامت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری اور سچے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آخری جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، کیونکہ آخری رسول تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب بادشاہ کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں رعایا سے لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ توحید پرست ہو گئے، بتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کو ایک ماننے۔ وجہ کون بنے؟ بلند آواز سے، کس امت کے؟ اور یہ جو امت ہے قرآن اعلان کر رہا ہے کنتم خیر امہ،
جتنا مرضی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی شان ہو، لیکن یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے افضل، تو اس امت کے اولیاء بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے، اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ صرف ولی نہیں، قبلہ ولیوں کے بھی تاجدار غوث اعظم ہے، غوث اعظم ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کریم فرماتا ہے فعززنا بثالث، تو جب وہ مشکل میں پھنسے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو نکالا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، حالانکہ رب ڈائریکٹ نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو طریقے سمجھانا چاہتا ہے۔ جب کہیں پھنس جاؤ تو میرے نیک بندوں کے پاس چلے آنا، جب کہیں مشکل آ جائے تو میرے نیک بندوں کی بارگاہ میں چلے آنا۔ کرنا سب کچھ میں نہیں ہے، لیکن نیکوں کے پاس آ جاؤ تو میں جلدی کر دیتا ہوں، نیکوں کے پاس آ جاؤ تو میں جلدی کر دیتا ہوں۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اب جنہوں نے مان لیا انہوں نے سب کچھ ان کی وجہ سے اپنا پہلا مذہب بھی چھوڑ دیا، عقیدہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کو ایک مانا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول اور نبی مانا، اور جو تھے دوسرے جو اولیاء کے ہیں دشمن، میں قرآن پڑھوں گا، جو اولیاء کے ہیں دشمن، وہاں بھی اور جہاں بھی، اس امت میں بھی، اور وہ کیا کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ بڑا پرانا عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن سے پوچھ لیتے کنہوں نے کہا تھا ولیوں کو کہ تم ہمارے جیسے ہو؟ بادشاہ نے تو نہیں کہا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مان گئے، اللہ کو ایک مان گئے، انہوں نے ولیوں کو اپنے جیسا، وہ جو ارد گرد کے کافر اور گستاخ تھے، قالو، وہ کہنے لگے مان تم نہیں ہو الا مگر بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گستاخ ہی ہمیشہ ولیوں کو اپنے جیسا کہتا ہے، گستاخ ہی ہمیشہ ولیوں کو، اور قرآن کا اسلوب تو سمجھ، جب ولیوں کو اپنے جیسے کہنے والے گستاخ ہیں تو تاجدار انبیاء کو اپنے جیسے کہنے والے کون ہوں گے؟ قرآن کو سمجھ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا مقام، یہ ان کی شان جس کو سورہ یاسین نے بیان کر دیا، جس کو سورہ یاسین شریف نے، اور آپ سب نے سن لیا۔ اب سرکار بغداد کی بات اگر میں کروں صرف دو باتوں سے، ایک کنتم خیر امہ سے استدلال میں، قرآن کہہ رہا ہے یہ امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام امتوں سے افضل و، جب امت افضل و اعلیٰ ہے تو شہنشاہ اولیاء سرکار بغداد بھی ان اولیاء سے افضل ہو۔ جب وہ مردے جلا رہے ہیں تو غوث اعظم کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ جب وہ بیماروں کو شفا دے رہے ہیں تو غوث اعظم کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں تو سرکار بغداد کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ دوسری بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا میری امت کے جو حقیقی علماء ہیں، علماء میں نہ جاہل جو خود بخود اپنے آپ کو عالم، اور پھر عالم ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا ایسے علماء کی بات جس کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، سرکار بغداد جیسے علماء کی بات ہو رہی ہے، جنید بغدادی جیسے علماء کی بات ہو رہی ہے، امام غزالی جیسے علماء کی بات ہو رہی ہے، جناب والا نظام الدین اولیاء جیسے علماء کی بات ہو رہی ہے، حضور داتا گنج بخش جیسے اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا رب ان کو اتنا مقام دے گا، رب ان کو اتنی شان دے گا کہ بس یہ جیسے چاہتے جائیں گے رب اسی طرح کرتا جائے گا، رب اسی طرح کرتا جائے گا۔ سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سننے والا ایک دیوانہ بڑا دور رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ جو سرکار بغداد کو چہرہ مبارک اور آپ کی
جسامت مبارک سے جانتا تک بھی نہیں ہے، لیکن دور سے چلا ہے، چلو آج شیخ کی زیارت کر لے جاتے ہیں، آج شیخ کی۔ جب دور سے وہ چلا تو شیخ نے بغداد میں جان لیا کہ کوئی آ رہا ہے جو ہمیں جانتا ہی نہیں، جو ہمیں، اور ہزاروں کا مجمع ہر وقت آپ کے ارد گرد، آپ نے تو اس کا بھلا ہی کیا لیکن اس کو سمجھنا آئی۔ جب وہ قریب پہنچا، سرکار بغداد دلوں کے مالک، کچھ نہیں ہوتا یار، سرکار بغداد دلوں پہ تصرف فرماتے ہیں، آپ کی مٹھی میں ہے سب لوگوں کے دل، جیسے چاہیں جہاں چاہیں پھیر دیں۔ اب نجدی تو کہے گا شرک ہو گیا۔ حاجی شریف صاحب بیٹھے ہوں گے میرا خیال ہے، میں بتانا چاہوں گا ان کو، غوث اعظم کو میں نے جملہ بولا اور پریکٹیکل بھی کرواتا ہوں کہ آپ دلوں کے کیا ہیں، تو تم نے کہا شرک ہے، تم نے کہا شرک ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، باب عبد العزیز کے سامنے مکے کی بات کر رہا ہوں، ایک روڈ نکلتا ہے، طریق ابراہیم، روڈ ابراہیم، جو پہلی کبری آتی ہے، پہلا پل آتا ہے، اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا فلیکس، جس کے اوپر ملک عبداللہ کی تصویر اور 7 جملے ہیں، مالک القلوب والانسانیہ۔ حاجی شریف صاحب کو میں نے اس کا گواہ بنایا تھا، میرے پاس پکچر بھی موجود ہے۔ مالک القلوب والانسانیہ، وہ فاسق و فاجر بادشاہ، وہ شرابی کبابی بادشاہ تمہارا عبداللہ، اس کو تم نے لکھا اور اس کو اویزہ کیا، لٹکایا ہوا ہے، مالک القلوب، یہ ہمارے دلوں کا مالک ہے، یہ ہمارے دلوں پہ تصرف کرتا ہے، والانسانیہ، اور کہا یہ جو ہمارا عبداللہ بادشاہ ہے یہ پوری انسانیت کا مالک ہے۔ اگر شرابی کبابی، داڑھی منڈے، بے نمازی، فاسق و فاجر تمہارے نزدیک دلوں اور انسانیت کے مالک ہو سکتے ہیں، تو سرکار بغداد جیسا شہنشاہ ہے اولیاء کیوں نہیں دلوں کا مالک ہو سکتا؟ جاری رہے۔ جب وہ قریب پہنچا، سرکار بغداد نے لوگوں کے دل جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے لی، ارادہ کیا کہ مجھ سے اجنبی ہو جاؤ، مجھ سے۔ ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگ گیا، سرکار بغداد اکیلے رہ گئے۔ وہ جو سینکڑوں کا مجمع تھا، ہر کوئی سائڈ پہ۔ آپ نے کیوں کیا؟ اس بیچارے کو کوئی جانتا نہیں، نہ یہ مجھے جانتا ہے، چلو آ کے سکون سے میرے ساتھ آ کے مجھے مل لے گا۔ آپ کا ذہن یہ تھا۔ جب اس نے دیکھا یار کسی سے یہی غوث ہے، انہوں نے کہا جی یہی غوث اعظم، انہوں نے کہا یار بڑی شان سنی تھی، دل ہی دل میں بڑا رتبہ سنا تھا، بڑا مقام، ان کو تو میرے سوا ملنے والا ہی کوئی نہیں۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ ڈال دیا، بس جیسے یہ سرکار بغداد تو پھر سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر مٹھی کو کھول دیا، لوگوں کو پھر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے لحظہ بھر دیکھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سینکڑوں کا مجمع سرکار بغداد کے قدموں میں۔ اب پھر دل میں سوچنے لگا یار اس سے تو پہلی حالت ہی اچھی تھی، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اس سے تو پہلی حالت ہی، بس اتنا سوچا۔ سرکار بغداد تو اطلاع رکھتے ہیں نا۔ آپ نے پھر مٹھی بند کی، لوگ پھر چلے گئے۔ پھر آیا تو سیدھا قدموں میں، فرمایا او دیوانے، میں نے تو تجھے ملنے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا، اور تجھے شیطان پھسلانے لگا کہ ان کو تو ہمارے سوا سلام ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا چلو اس کو دکھا دیتے ہیں کہ دنیا کیسے ہمارے قدموں میں پڑی رہتی ہے۔ میں تو تجھے ملنے کی غرض سے میں نے تصرف کیا، سب کو پھیر دیا اپنے آپ سے۔ میرے رب نے مجھے انسانوں کے قلوب پر تصرف عطا فرمایا ہے، میں چاہوں تو سب کو اپنے آپ سے پھیر دوں، اجنبی ہو جو مجھے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، چاہوں تو سب کو آنے دوں جیسے تو نے دیکھ لیا۔ قدموں میں گرا ہوا ہے، رو رہا ہے، حضور بھول گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ فرمایا ہم نے تو، کیونکہ تو دور سے چل کے آیا تھا، میں نے کہا چلو اچھے طریقے سے مل لے گا، اس لیے لوگوں سے دور کر دیا تھا۔ معلوم ہوا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں پہ تصرف فرماتے ہیں۔
جیسے چاہے جہاں چاہے موڑ کے رکھ دیں، پھیر کے رکھ دیں۔ دیکھ لیا آپ نے پریکٹیکل دنیا میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ایک قافلے میں سفر کر رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس زمانہ میں، یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، اس زمانہ میں قافلوں کو ڈاکو بہت زیادہ لوٹا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ سرکار بغداد کے مریدین کے قافلے پر 2 ڈاکو آ جاتے، تقریباً 1 مہینے کی مسافت وہ بغداد شریف سے دور تھے۔ اس زمانے میں پیدل یا سواری یا جو اونٹ وغیرہ ان پہ سفر ہوتا تھا، اس کی جو مسافت کتب میں لکھی ہے وہ کتنی تھی؟ 1 مہینہ کی مسافت دور تھے۔ تو ڈاکو کس چیز پہ پڑے؟ قافلے پہ۔ اس قافلے میں کون موجود ہے؟ سرکار بغداد کے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر آج سرکار بغداد بچا لینا تو جو تجارت سے فائدہ ہوگا نا، آپ کے مدرسے میں جمع کروائیں گے، آپ کے جامعہ میں جمع کروائیں گے۔ ادھر سرکار بغداد شریف میں وضو فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ قبلہ مہینے کی مسافت پہ تشریف فرما ہے، بس آپ جو وضو فرما رہے تھے نا تو جلال میں آ گئے۔ ادھر والے کہتے ہیں جلال میں آ گئے۔ اپنے مبارک طیب طاہر اور ہر مرض سے شفا دینے والے جوتوں کو آپ اٹھاتے ہیں، ایک کو اس ہاتھ میں پکڑا یوں پھینکا، دوسرے کو اس میں پکڑا، اور یہ حیران ہے بغداد والے کیا ہیں کہ قبلہ عالم نے آج تک ایسا کوئی کام جلال میں آئے اور اپنے مبارک طیب طاہر اور ہر مشکل کو دور کرنے والے جوتے مبارک یوں ہوا میں جانے دیے، جوتے چلے گئے۔ میں اور آپ جوتے یوں پھینکے کتنی دیر کے بعد واپسی آ جائیں گے؟ 2-3 سیکنڈ کے بعد واپسی۔ بہت زیادہ کوئی قوی طاقتور ہوگا تو 10 سیکنڈ میں واپسی آ جائیں گے۔ ادھر والے کہتے ہیں جوتے گم ہو گئے، ادھر والوں سے پوچھیں پھر جوتوں نے کام کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جناب ہوا کے اندر 2 مبارک جوتے آ رہے ہیں، ایک اس ڈاکو کے سر میں لگا مر گیا، ایک اس ڈاکو کے سر میں لگا وہیں مر گیا، ہلاک ہو گئے۔ قبلہ یہ جوتے تھے، یہ کوئی کلاشنکوف تو نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن رب کے ولی کے پاؤں سے جو نسبت ہو چکی تھی، قبلہ کلاشنکوف بھی کتنے میل تک سفر کر سکتی ہے؟ اس سے اگلے سے اگلے سے اگلا آپ آلہ لیں، کتنے میل تک سفر کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں آپ کے پاؤں سے لگا ہوا چمڑا اتنا فیض اور طاقت رکھتا ہے ولی کی نسبت سے، 1 مہینے کی مسافت پہ جا کے دونوں ڈاکو کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور اپنے پاس سنبھال لیا۔ جائیں گے بغداد میں تو پیر صاحب سے پوچھیں گے یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ گئے تجارت کر کے واپسی ہے، بغداد میں پہنچ گئے۔ ادھر وہ منتظر ہیں، جلال اور روب اتنا ہے کسی کی جرت نہیں کہ پوچھے حضور یہ کیا کیا، سہمے ہوئے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا نا تو سرکار بغداد کے مبارک جوتے اٹھائے ہوئے ہیں اور پوچھنے لگے حضور ایسے ایسے ہوا تھا اور یہ معاملہ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا کہیں اتنے دن پہلے فلاں وقت کی بات تو تم نہیں کر رہے جو ادھر دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اتنے دن پہلے فلاں وقت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا بس آج وہ قصہ اور وہ عجیب بات سمجھ آئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ اب یہ آپس میں مرید اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سرکار بغداد خاموش ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا جی منون یہی وقت تھا، یہی دن تھا، اتنے دن پہلے تھا۔ سرکار بغداد وضو فرما رہے تھے تو آپ نے مبارک جوتے لیے اور یوں ہوا میں معلق کیے۔ انہوں نے کہا بس اب سمجھ آئی ہے، جب ہم نے 1 مہینے کی مسافت پہ کھڑے ہو کے عرض کی تھی نا مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا غوث اعظم،
اب مشکل سے نکالو یا غوث اعظم. ان کو سمجھ آئی کہ جب مشکل میں پھنسے تھے دل ہی دل میں خیال کیا تھا 1 مہینے کی مسافت سے. سرکار بغداد اس خیال کو پہچان بھی گئے، جان بھی گئے، اور پھر ان کی ہیلپ بھی کر لی، اور پھر کہنے لگے یہ ہیں وہ مبارک جوتے. تو ان مریدوں نے جو بغداد میں موجود تھے کہا ہاں یہی تو سرکار بغداد نے پھینکے تھے. یہی تو کنہوں نے پھینکے تھے؟ سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے جو منت مانی آپ کے جامعہ میں جمع کروا دی. آپ کے جامعہ میں معلوم ہوا کہ بندہ مشکل میں پھنس جائے، بندہ تو جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے اگر کوئی منت مانی جائے تو رب مشکل سے نکال دیتا ہے، رب مشکل سے نکال دیتا ہے. ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ سرکار بغداد کے مدرسے کو دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے سرکار بغداد تو نفرت فرماتے ہیں، وہ تو ہم سے قبول ذات کے لیے کریں گے نہیں. اور آج کے پیر تو 24 گھنٹے منہ کھولے ہوئے ہیں. کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ آج کے پیر تو مریدوں کی دولت پہ نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں، مریدوں کی عزت پہ نگاہ گندی اٹھا کے بیٹھے ہیں، اور وہاں کے ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے قبول نہیں کرنا. کہا چلو ان کے مدرسے کو دے دیں گے، چلو ان کے مدرسے اور جامعہ کو دے دیں گے جہاں طالب علم آپ سے دین متین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. دین متین کی قبلہ آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ جب صحیح پیر ہو اور اس کے جوتے کسی کو مل جائیں تو کیا پتا آپ کو اس کی قدر و قیمت کیا ہے. امیر خسرو سے نہ پوچھ لیں شیخ کے جوتوں کا مقام کیا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ کم و بیش 800 سال پہلے کا ولی، یہ سن 600 ہجری کے اولیاء میں شمار ہوتا ہے. آپ کی بارگاہ میں آپ خود بھی سید ہیں، ایک سید آ جاتا ہے. کون آ جاتا ہے؟ علیحدگی میں ملتا ہے حضور ہم دونوں کا نسب ایک ہے. وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، میں سید زادہ ہوں، حسبی نسبی سرکار دو جہاں کی اطرت پاک کا فرد ہوں، لیکن معیشت کی دنیا میں میرے اوپر وقت آ گیا، آپ میری ہیلپ کریں، آپ میری مدد کریں. خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہیں بظاہر تو اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا بندوبست فرما دے گا. دن پورا گزر گیا، شام کو وہ آیا، حضور میں نے آپ کو کچھ اپیل کی تھی. فرما آج تو کچھ نہیں ہو سکا، آپ رات یہیں ٹھہرے، کل اللہ تعالیٰ کو بہتر بندوبست فرما دے. کل کا دن پورا اس نے گزارا، شام کو آیا، حضور میں نے اپیل کی تھی. فرمایا آج بھی کچھ نہیں ہو سکا، کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی بہتر اسباب. یہ جملے جو آپ سن رہے ہیں نا ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کل پہ کیوں ٹولا جا رہا. تیسرے دن بھی آ گیا شام کو، حضور آپ نے فرمایا تھا. فرمایا یار ایسے ہیں ناراض نہ ہونا، کیونکہ آپ سید زادے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت پاک، آل پاک، ذریت پاک کے فرد ہیں، ناراض نہ ہونا مجھ سے. میرے پاس کوئی چیز نہیں آئی، البتہ میں تجھے ایک چیز دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو تیری مشکل دور ہو جائے. وہ کیا تھے؟ وہ آپ نے جو جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے نا، فرمایا ان کو لے جا. کیا دیے؟ فرمایا ان کو لے جا. اگلا بھی صحیح العقیدہ تھا نا، اگلا سید زیادہ بھی صحیح. دوسرا ہوتا تو کہتا حضور میں نے پیسے مانگے آپ مجھے کیا دے رہے ہیں، ان کو کیا کرنا میں نے. اور وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے جہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ نہایت ہی خستہ حال، نہایت ہی، میں اس کے سوا اور کوئی جملہ نہیں بول سکتا. تو اس نے ان کو لگایا سینے سے، کہا حضور بس ٹھیک ہے، امید ہے ان کی برکت سے اللہ میری مشکل دور فرما دے. اب چلا اپنے گھر. پیر کے پاؤں سے لگے ہوئے جوتے کا مقام کیا، لیکن پیر سے مراد ہے بالکل سرکار کی شریعت کا پیکر،
جیسے کہ غوث اعظم ہیں، جیسے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء، جیسے کہ حضور داتا گنج بخش. یہ آج کل والوں کی بات میں نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھنا، کہیں ان کو نہ سر پہ اٹھا لینا. جو خود فاسق و فاجر ہے اس کے جسم کے ساتھ لگنے والی چیز میں خاک برکت آئے گی. ہاں پرہیزگار متقی ہو، بھلے وہ پیر نہ ہو، اس کے جسم سے لگنے والی چیز میں بھی برکت آ جاتی ہے. آپ کی بات کی ہے میں نے، آپ کی بات کی. لیکن ہمارے اندر کوئی نظام اتنا الٹ ہو گیا ہے، نہیں جی ہم تو کچھ نہیں ہیں، سب کچھ وہ فاسق و فاجر بابا ہے جس کی نہ داڑھی ہے نہ نماز ہے. آپ کی داڑھی بھی ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ لوگوں کی عورتوں کو سامنے بٹھا کے بد نگاہی کرتا ہے، آپ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں. آپ اسے اچھے ہیں کہ نہیں؟ کچھ سوچا کرو، اسلام کو سمجھا کرو. اب یہ چل پڑا ادھر بادشاہ کے ساتھ. امیر خسرو کہیں گئے ہوئے تھے تو واپسی پہ وہ اسی راستے کو لے کے آ رہے ہیں. اور امیر خسرو جو ہیں یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے مریدوں میں سے ایک مرید ہے. چہیتے مریدوں میں سے ایک. انہوں نے بادشاہ سلامت کے مدح سرائی پہ کوئی قصیدہ لکھا اسی سفر میں. تو بادشاہ سلامت نے ان کو 5 لاکھ سونے کی اشرفیہ انعام کے طور پہ ادا فرمایا. کتنی اشرفیاں؟ ادھر سے یہ چلے، ادھر سے وہ سید زادہ چلا. جنگل میں سفر ہو رہا ہے تو امیر خسرو نے تڑپ کے اٹھ بیٹھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بادشاہ سلامت کو کہتے ہیں مجھے شیخ نظام الدین اولیاء کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہتے ہیں قبلہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں؟ فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے شیخ نظام الدین اولیاء اپنے پیر صاحب کی خوشبو اس علاقے سے آ رہی ہے، لازمی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے کیونکہ شیخ کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. ساتھیوں نے کہا حضور بس آپ ویسے ہی جذبات میں آ گئے ہیں، یہاں تو تصور ہی کوئی نہیں ہے، کہاں کتنے میل دور ہے آپ کے شیخ. انہوں نے کہا نہیں مانو یا نہ مانو شیخ کی خوشبو پاتا ہوں. بس یہ ادھر سے چلتے آ رہے ہیں، وہ ٹکراؤ ہو گئے سید زادے کا امیر خسرو سے. پوچھا کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گیا تھا، کوئی معیشت کے حالات ایسے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن انہوں نے کہا بظاہر میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں آپ کو دے سکوں، البتہ میرے یہ آپ یہ لے جائیں اللہ تعالیٰ کرو. فرمایا امیر خسرو نے فرمایا ان کو بیچنے کا ارادہ ہے، ان کو فروخت کرنے کا. اس نے کہا حضور میں تو اپنی مشکل ہی دور کروانا چاہتا ہوں، بس اتنے پیسے اگر کو مجھے دے دینا تو میرے گھر کا سرکٹ چل جائے گا، میں اس کو یہ دے دوں گا. امیر خسرو نے فرمایا 5 لاکھ اشرفیاں کافی ہیں. وہ خوشی کے مارے رو رہا ہے سید زادہ، 5 لاکھ اشرفیاں کافی ہیں. اس نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ 5 لاکھ میں بھی سستی ہے. 5 لاکھ اشرفیاں اس کو دیں اور شیخ کے جوتے خود اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں. اپنے قافلے والے ساتھیوں کو فرمایا پتہ چلا میں جو کہہ رہا تھا شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ آج نہیں کل شیخ نظام الدین دیکھ رہے تھے نا کہ اس وقت بھیجوں گا تو ٹکراؤ ہوگا، فلاں وقت میں بھیجوں گا تو آپس میں ٹکراؤ ہوگا. فرمایا آج نہیں کل نہیں اگلے دن، پہلے دن بھی تو دیے جا سکتے کیونکہ دیکھ رہے تھے ٹکرا تب ہوگا. اور جب قافلہ پہنچا نا خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ قدسیہ میں، فرمایا او میرے مرید اتنی مہنگی خرید لی ہے. ابھی امیر خسرو نے کچھ نہیں کہا، خواجہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں او میرے مرید و دیوانے اتنی مہنگی خرید لی ہے. فرمایا عرض کی حضور یہ تو بڑی سستی مل گئی ہے. 5 لاکھ سونے کی اشرفیاں کیا ہے؟ وہ سید زادہ مجھے مانگ لیتا نا تو میں اپنے آپ کو اس کا غلام کر دیتا، تب بھی میں خرید لیتا حضور. یہ تو بڑی سستی مل گئی ہے کہ 5 لاکھ اشرفیاں تو کچھ بھی نہیں. اور ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کے جوتے مبارک کا فیض آپ نے دیکھا. بھائی
یہ جن کو لگی ہے وہی جانتے ہیں یہ کیا ہے. عام بندے تو کہیں گے دیکھو جی پتہ نہیں یہ کیا سنا رہا ہے, دیکھو جی پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے نا, ان دونوں باتوں کی تائید کرا دوں. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, ایک صحابی کے پاس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زلف مبارک کا بال مبارک, اور ان کا عقیدہ دیکھے. صحیح بخاری میں حدیث, وہ کہتے ہیں لوگوں یہ مجھے پوری دنیا کی دولت سے قیمتی دولت اللہ نے عطا فرمائی. جن کی لگی ہے ان کو پتہ ہے نسبت والی چیز کا فیض کیا ہوتا ہے, نسبت والی چیز کا فیض کیا ہوتا ہے. غوث اعظم پیر ہیں نا, اب تو میں نے پریکٹیکلی بھی سنا دیا کہ وہ کیا ہے, پیر ہے. آپ سے پوچھتے ہیں پیر کی تعریف کیا ہے, ٹھیک ہے نا. قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشیخ یسعد الشقیہ او کما قال الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا لوگوں پیر وہ ہے, شیخ وہ ہے, ولی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے گمراہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے رہے, وہی تمہارا شیخ ہوتا ہے. الشیخ شیخ وہ ہے, پیر وہ ہے, ولی وہ ہے. یسعد الشقیہ کہ جس کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے والے, آنے جانے والے گناہگار بندے اس کی وجہ سے نیکوکار بن رہے ہوں, فرمایا وہی شیخ ہوتا ہے, وہی تمہارا پیر ہوتا ہے. سنو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا, جس امام کی وجہ سے ہم حنفی المسلک, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, فرمایا اگر باعمل علماء, دو شرطیں ہیں, ایک عالم, مولوی کی بات نہیں, امام کی بات نہیں ہے, باعمل علماء اس امت کے اگر ولی اور شیخ اور پیر نہیں ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سن لو اس امت میں ولایت ختم ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ ولایت کا تعلق ہی نہیں لوگوں سے ہے, پیری مریدی کا تعلق ہی نہیں لوگوں سے ہے. یہ تو نظام ہی الٹ ہو گیا. بھنگی, چرسی, شرابی, کبابی, فاسق و فاجر, پرلے درجے کے مجرم آج پیر بنے بیٹھے ہیں, اور جناب والا اور علماء اہل سنت کے خلاف وہ زبان درازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پاس نہ جانا. میں پھر تم سے پوچھتا ہوں, اگر طریقت, ولایت, پیری اور شیخیت کوئی اور چیز ہے تو بتا غوث اعظم جیسا کوئی ایک عالم تو میدان میں لے. تم جو علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہو, داتا صاحب جیسا عالم کو میدان میں اتار. جتنے ولی اور پیر آپ کو نظر آئیں گے سب کے سب عالم ہوں گے زمانے کے, اور سب سے بڑے عالم ہوں گے, اور سب سے بڑے عالم ہوں گے. شیخ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے, سب سے بڑے عالم دین تھے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک, آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ ابھی تو آپ بڑے خوش ہوئے نا, اب بھی خوش ہو کے بولے نہیں. یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی کرامات ہیں وہیں آپ کی سیرت کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. فقط کھانے پکانے تک غوث اعظم کو رکھنا یہ انصاف ہے؟ آپ کے نام کے لنگر کھانا, فقط آپ کی سیرت پہ نہ چلنا, کیا یہ غوث اعظم کی سچی محبت؟ میرا آپ سے سوال ہے, غوث اعظم کی کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ بلند آواز. یار فرض نمازوں کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں, حالانکہ نفل ہے. حالانکہ کیا ہے؟ نفل ہے. غوث اعظم کے گھر میں قرآن کو پڑھے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا کہ آپ نے اٹھا کے پڑھا ہی نہ ہو؟ ایک چھوٹی سی روایت نہ پیش کر دیں. 15 سال. کتنا عرصہ؟ ہر رات سرکار بغداد غوث اعظم ہر رات ایک قرآن کا ختم فرمایا کرتے تھے, ایک پاؤں کو اٹھا کر ایک پاؤں کو زمین پہ رکھ کر. حالت یہ ہوتی تھی. اور یہ کتنے سال کا مجاہدہ ہے آپ کا, اور ہماری حالت کیا ہے؟ شاید سال میں بھی ایک ختم نہیں کر سکتے ہم. یار ہماری حالت اتنی ابتر ہو گئی ہے, امی نے ابو نے ہمیں قاری صاحب کے پاس بھیج کر قرآن پڑھایا تھا, اور آج ایک تعداد ہے جو قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن کو بھول چکے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو، نہیں، میں فقط آپ کو ایک درد پیش کر رہا ہوں کہ جس غوث پاک کے ہم مرید ہیں، جس کے چاہنے والے ہیں، ان کی سیرت کا پہلو اگر آپ قرآن کی تلاوت سے دیکھیں تو 15 سال کا مجاہدہ یہ ہے، ہر رات قرآن پاک کا کیا فرمایا کرتے تھے؟ الحمد سے شروع کر کے صبح تک والناس تک پہنچ جاتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ والدین نے تو صلہ رحمی کی، ہمیں قرآن پڑھایا تھا، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن دلوں سے چلا گیا۔ آپ کہیں گے نہ پڑھنے سے کیسے چلا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ سن لو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ایک بھگوڑا اونٹ، عام نہیں جانور جو بھگوڑا ہو، فرمایا اگر مالک اس کو رسی سے نہ باندھے اتنا جلدی وہ نہیں بھاگتا۔ مثال سمجھ آئیے، دوبارہ سمجھا دوں۔ بھگوڑا جانور ایک عام جانور ہوتا ہے، وہ بھی بھاگ جاتا ہے رسی کے بغیر۔ سرکار نے فرمایا بھگوڑا جانور اگر اس کو مالک نہ باندھے تو اتنا جلدی وہ نہیں بھاگتا جتنا جلدی اگر کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، جتنا جلدی اس کے دل سے قرآن اس کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ ماں چھوڑ کے چلی جائے تو ہم رو رو کے مر جاتے ہیں، ناراض ہو کے قرآن جاتا ہے نا دل سے۔ ابو ناراض ہو کے چھوڑ کے گھر کو چلے جائیں تو ہم رو رو کے، اور جن کو والدین کا کچھ پتہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو مایوس ہو گئے، یار یہاں تو خود نکالتے ہیں، یہ کیسی باتیں سنا رہا ہے؟ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو فرما بردار ہیں والدین۔ ہم رو رو کے، اور ایک بیوی گھر سے چلی جائے تو جو حالت ہوتی ہے شوہروں کی آپ سب کے، کچھ خدا کا خوف نہیں رہا کہ قرآن نہ پڑھنے سے ہمارے دلوں سے قرآن ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، ہمیں کبھی رونا ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم کیا کریں روزانہ؟ بولو نہیں، سرکار بغداد کے عرس میں بیٹھنے والوں اور والیوں، اپنے پیر کی تلاوت کا عالم آپ نے دیکھا، کم از کم آپ 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ بھی قرآن کو نہیں دے سکتے۔ آدھے گھنٹے میں سکون سے بندہ ایک پارہ پڑھ لیتا، جتنا مرضی آہستہ پڑھنے والا ہو میرے خیال کے مطابق۔ لیکن وہ نہ ہو جس نے 20 سال کے بعد آج ہی قرآن کو اٹھایا، وہ تو شاید گھنٹے میں بھی نہ پڑھ سکے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات کر، تو کیا خیال ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنے گا؟ نماز کی کیا صورت ہے؟ جب ہمارے پیر کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو سچا مرید کون ہے؟ جو کوئی پڑھے ہی نہ۔ سچا مرید غوث اعظم کا سچا محب وہی ہے جو پیر کی طرح نماز قضا نہ ہونے دے۔ آپ کہیں گے جی ہمارے اپنے پیر صاحب نہیں پڑھتے، تو میں آپ کو یہی تو رو رہا ہوں عرصے دراز۔ جو نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہی تو رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے پیر صاحب ہی روزہ نہیں رکھتے تو ہمارے اوپر زیادہ فرض ہو گیا۔ وہ جو شیطان ہے آپ بھی شیطان بننا چاہتے ہیں، وہ جو جہنم میں جانا چاہتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانا چاہیں گے۔ اچھا روزہ رمضان کا قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اور ادھر پیر کون ہوتا ہے؟ ابھی غوث اعظم سے آپ کو عرض کرو کہ جس کی وجہ سے اور نیکوکار بنے، جس کی فیض سے اور شریعت پہ چلیں، اور جو خود ہی نہیں چل رہا وہ پیر ہے۔ خدا کا خوف کرو، سمجھو اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور ہمارا نصاب کیا ہے، اس کو سمجھو۔ خدا کا خوف کرو، یہ جو جھوٹی خلاف شرع رسمیں اور بدعات ہیں، خدا کا خوف کرو، ان کو طلاق دے کے ان کو دور بگاؤ، ورنہ گمراہی کے سوا کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ گمراہی کے سوا کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، بس میں آپ کے عرس کے آج کے عرس میں آخری بات عرض کرتا۔ بغداد کا ایک تاجر ہے ابو غالب، کیا نام ہے؟ وہ آتا ہے اور کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر میں دعوت قبول فرمائیں، اور آپ کے نانے کی حدیث ہے جب کوئی دعوت کرے تو اس کو کیا کیا جائے؟ ساتھ حدیث بھی سنا دی۔ غوث پاک جیسی ہستی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مفسر، اور اتنے بڑے وقت کے جید عالم کو، جو تمام علماء کا اس وقت بھی اور آج بھی شہنشاہ تھا، ان کو کہہ رہا ہے جی آپ کے نانے کی حدیث ہے جب دعوت کی جائے تو
اب یہ صرف دعوت کھانے تک نہیں تھی نا، ایک اور بھی ساتھ میں اپنی طرف سے حدیث عرض کروں. فرمایا جب دعوت کی جائے مسلمان کی، مسلمان کرے تو قبول کرنا، شرط یہ ہے کہ اس دعوت میں کوئی گناہ نہ ہو. یہ مہندیوں کے فنکشن، اس دعوت کو قبول کرنا، جس مہندی کے فنکشن میں گناہ ہو اس کو قبول کرنا حرام ہے. مسئلہ ذہن میں رکھ کے جانا. غوث اعظم غور سننے والوں، جس مہندی کے فنکشن میں خلاف شرع کام ہو، خواہ وہ کتنا قریبی آپ کا رشتہ دار دوست کیوں نہ ہو، اس کی اس دعوت پہ لبیک کہنا آپ برابر کے گناہ گار ہوں گے. آپ کہیں گے یار وہ تو قریبی رشتہ دار ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. تو اس گناہ میں جانے سے قریبی رشتہ دار تو ناراض نہ ہوا، کون ناراض ہو گئے؟ کبھی سوچا نہیں ہے نا ہم نے. رشتہ داروں اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے رب رسول کو ناراض کرنا، یہ عقل مندی ہے، یہ دانش مندی ہے. خدا را اپنے بچوں اور بچیوں کی مہندیوں کے فنکشن کرو، لیکن میلاد مصطفیٰ مہندی پہ کیا ہو؟ سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت کے چرچے ہوں، میلاد مصطفیٰ ہو، پھر دیکھو کہ رب کیسی برکت نازل فرماتا ہے. آج کل تو یہ لعنت بڑی ہوئی ہے، ولیمے پہ جاؤ جناب والا، جتنی دیر کھانا کھانا اوپر میوزک کی لعنت بیچ میں داخل ہو رہی ہے. اور خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا نہیں ہے. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس کھانے میں غلاظت داخل کر رہے ہو، گانے باجے چلا کے اس کی غلاظت داخل ہو رہی ہے، اور ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی ناجائز ہے. نہیں جی، یہ ایک طریقہ ہے آج کل کے ولیمے کا. میں پوچھنا چاہوں گا یہ طریقہ اسلام نے دیا یا کفر نے دیا؟ ہم مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ معاذ اللہ. ہم نے رسول اللہ کی ماننی ہے یا کافروں کی ماننی ہے؟ میں ایک ولیمے میں ایک شادی کے فنکشن پہ گیا تو وہاں پر اب سنے حالت کیا رہ گئی ہے. ہم جیسے گیٹ میں داخل ہو میوزک میں باہر آ گئے. وہ آ گئے گھر والے، جی آپ کیوں باہر ہیں؟ میں نے کہا اس گند کو بند کرو ورنہ پھر ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. بھلے میرا باپ بھی ہوتا میں یہی جملے بولتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی جملے بولتا، کیونکہ میرا باپ بعد میں ہے، رب اور رسول پہلے ہے. باپ کی عزت بھی تو اس لیے ہے نا کہ سرکار کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے. جب وہ ان کے خلاف ہو جائے تو عزت کہاں رہی؟ اس وقت اس کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے اس کو بند کروایا. اب جو میں بات سنانا چاہ رہا ہوں، بیٹھ گیا میں، جو معاملہ تھا طے ہو گیا، میں اٹھنے لگا. عبداللہ مجھ سے کہنے لگا، آپ کے محلے کی بات، عبداللہ بھی آپ کے محلے کا، دلہن والے بھی آپ کے محلے کا. کہنے لگا آپ کچھ دیر اور بیٹھ جائیں. میں نے کہا یار کیوں؟ اب دیکھیں کتنا مجبور کر دیا گیا. دلہا حالانکہ شادی کا مین بندہ ہوتا ہے، شادی کے فنکشن کا مین بندہ کون ہوتا ہے؟ دلہا. تو کہنے لگا آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں، اس گند سے تو جان چھوٹی ہے. میں نے کہا آپ تو سربراہ ہیں، آپ بند نہیں کروا سکتے. کہہ رہے جی ہمارے کہنے پہ کب کون مانے. اتنا بچوں کو ہم نے مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے سارا فنکشن ہے، اس کے کہنے پہ گناہ نہیں بند ہوتا. خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی قریبی رشتہ دار ہو، جب گناہ ہو رہا ہے تو پیچھے پلا جاؤ. وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رب رسول تو راضی ہو جائیں گے. اور مسلم کا ترا امتیاز ہے وہ اپنے رب رسول کو راضی کرتا ہے، اپنے رب رسول کو راضی کرتا ہے. ابو غالب نے کہا حضور کیا کریں آپ میری اور آپ کے نانے کی. اب ابو غالب تو بیٹھا تھا نا اپنے معاملات تک. سرکار بغداد مراقبے میں گئے. سرکار دو جہاں سے پوچھا جا رہا ہے جی اس کے بیٹے کو صحت دینی؟ اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں. جب تھوڑی دیر مراقبہ ختم ہوا فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وقت مقرر جو تھا غوث اعظم پہنچ گئے. بغداد کے علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء ایک سینکڑوں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہے. مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. یہ بغداد میں اتنا بڑا تاجر تھا جیسے آج کل فیصلہ آباد میں ستارہ والے ہیں. تو پھر دعوت میں کوئی کمی رہ سکتی تھی؟ ہر طرح کے کھانے دسترخوان سجے ہوئے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں مشائخ، علماء، اولیاء کا مجمع ہے. سرکار بغداد جو تشریف لاتے ہیں نا تو ادھر سے داخل ہوئے. اپنے مریدوں کو، 2 مرید ساتھ ہیں. فرمایا ہم نے محفل کے آخر پہ جانا ہے جہاں مجمع ختم ہو رہا ہے. وہاں پہنچے تو ایک ٹوکرا بند پڑا ہوا ہے. جس کام کے لیے ابو غالب گیا ہوا تھا، کہا تو نہیں ہے نا
لیکن آپ تو پہچان گئے، اس لیے سرکار سے اجازت لی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اس ٹوکرے میں جو بند ہے ابو غالب کا بیٹا ہے، یہ پہلا ولی کا علم ہے جو سرکار کی وجہ سے ملتا ہے۔ یار یہاں پر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو اجنبی ہو، ہمیں پتہ چلے گا اس کا باپ کون ہے؟ حالانکہ سامنے بیٹھا ہے، وہ بند ہے۔ فرمایا اس ٹوکرے میں ابو غالب کا بیٹا ہے۔ پھر فرمایا یہ لولا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ اندھا ہے، یہ اپاہج ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ مجمع پہ ایک حال طاری ہو گئے، کیونکہ وہ ہمارے جیسے تو نہیں بیٹھے تھے نا، مشائخ اس زمانے کے اولیاء بیٹھے تھے، ان پہ ایک حال طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کھولو۔ جب ٹوکرا کھولا نا تو بالکل جو آپ نے فرمایا تھا وہی برآمد ہوا۔ آپ نے اتنا فرمایا قم یا غلام، قم یا، اور لڑکے کھڑا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ کھڑا ہو گیا، چلنے لگا، بولنے لگا، دیکھنے لگا، سننے لگا، پکڑنے لگا۔ مریدوں کو فرمایا چلو جو دعوت تھی وہ ہو گئی ہے۔ مجمع پہ حال طاری ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی کسی پہ وجد طاری ہے۔ آپ نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے فرمایا چلو بس جس کام کے لیے ابو غالب نے بلایا تھا ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں کو کھانے کے لیے تھوڑی، وہ تو بیٹے کے لیے بلا کے لایا تھا۔ آپ تشریف لے گئے بغداد میں، اس کرامت کا ایک شورا ہوا۔ تو جب بات پہنچی نا شیعوں تک، رافضیوں تک، کہنے لگے سنی خام خام میں ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی یہ شان ہے، ہمارے پیر صاحب کا یہ مقام ہے۔ سنی خام خام میں کیا رچاتے ہیں؟ ڈھونگ رچاتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں اس کا بھی کوئی بندوبست۔ شیعہ آپس میں کہنے لگے، بغداد کے شیعہ، انہوں نے میٹنگ کی، شیعہ مل بیٹھے، انہوں نے کہا جی یہ خام خواہ کا ڈھونگے، بھلے ممکن ہے کہ ایک بندے کو اتنا پتہ چلے اور وہ بھی مسئلہ کہ اہل سنت کا بندہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا، 2 ٹوکرے منگوائے، 2، ایک میں اپاہج لڑکے کو بند کر دیا، ایک میں صحیح سلامت کو بند کر دیا، اور ایک پورا ایک مجمع شیعوں کا اکٹھا ہو کے بغداد کے اندر حضور غوث اعظم کے جامعہ قادریہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ہم جا کے پوچھیں گے بتائیں اس میں کون ہے اور اس میں کون ہے، پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا بات ہے۔ امتحان لینے کی غرض سے چلے آئے۔ غوث اعظم تو درس پڑھا رہے تھے، غوث اعظم پیر ہیں کہ نہیں ہے بلند آواز سے، اور پڑھاتے کیا تھے مدرسے میں، اور آج کے پیر مدرسے والوں کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ خود سمجھ لینا کہ ان کے اندر کتنی ولایت اور کتنی پیری مریدی رہ گئی ہے۔ آپ نے 45 سال قبلہ اچھی خاصی عمر بنتی ہے، کتنا 45 سال آپ نے مدرسے میں بیٹھ کے لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھایا ہے، اور اوپر والا جو آپ کی عمر مبارک کا حصہ ہے وہ جنگلوں میں گزار کے ریاضات و مجاہدات فرمائے تھے۔ گویا پوری زندگی درس و تدریس میں گزار دی، پوری زندگی درس و تدریس میں گزار دی۔ یہ درس و تدریس اتنا مقدس شعبہ ہے، غوث اعظم جیسی ہستیاں بھی قرآن و حدیث کا لیکچر دیتے رہے۔ اور یار بات ختم ہو گئی، تاجدار انبیاء نے بھی تو ساری زندگی قرآن و حدیث ہی پڑھایا ہے، اس سے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں رہتی، اس سے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ سرکار والوں کا جو راستہ ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، پڑھنا اور جہالت اس طرف تعلق نہیں رکھتی۔ اب سرکار بغداد پڑھا رہے ہیں مدرسہ میں، شیعوں کا ایک مجمع جامعہ قادریہ میں داخل ہی ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے تھے نا جا کے پوچھیں گے بتائیں اس میں کیا ہے۔ سرکار بغداد نے پیریڈ چھوڑا، کھڑے ہو گئے، فرمایا اچھا یہ ہے وہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں ہمارا۔ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ دیکھیں اولیاء کیسے دلوں پر، کیسے غیب پہ اطلاع رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ ہے وہ جو ہمارا جلال میں آتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یہ جو تم 2 ٹوکرے لے کے آ رہے ہو، جب اتنی بات کی تو شیعوں کی ماں ہی مر گئی وہیں کہ یہ ہے وہ جو ہمارا۔ انہوں نے دیکھا کام تو خراب ہو گیا۔ فرمایا یہ جو 2 ٹوکرے تم لے آئے ہو نا، اس ٹوکرے میں صحیح سلامت بندہ ہے اور اس میں اپاہج بندہ ہے، کھولے عبدالرزاق۔ اپنے بیٹے کو فرمایا عبدالرزاق کھول ان کو، اس میں صحیح سلامت ہے اور اس میں۔ جب عبدالرزاق شہزادہ غوث الورا نے کھولا نا اس کو، صحیح سلامت ہے، اور اس کو کھولا تو اپاہج بندہ ہے۔ فرمایا دیکھ لیا تم نے،
اب اگلی بات سنیں، جو اپاہج تھا فرمایا قم یا غلام، وہ صحیح سلامت ہو گیا، ساری اپاہج اور مرض سب کچھ دور ہو گیا، اور جو صحیح سلامت ہے اجلس یا غلام، فرمایا بیٹھو، اندھا بھی ہو گیا، لولا بھی ہو گیا، لنگڑا بھی ہو گیا، سننے سے معذور، بولنے سے معذور، دیکھنے سے معذور، چلنے سے معذور، پکڑنے سے معذور، فرمایا دیکھ لیا امتحان سرکار کے ایک غلام کا، پھر ابھی شیعہ تڑپ بھی رہے تھے، سرکار بغداد نے اس لڑکے کو فرمایا قم یا غلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے پھر کھڑا ہو گیا۔ بس یہ جتنے آئے تھے نا غوث اعظم کو بدنام کرنے، سب کے سب سرکار بغداد کے قدموں پہ گرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں حضور ہم تو بھولے رہے، ہمارا تو مسئلہ کی جھوٹ میں مبنی ہے، آج پتا چلا ہے کہ حقیقی جو مسلک ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ ہمیں کلمہ پڑھا کے اہل سنت میں داخل کر کے اپنے مریدوں میں داخل کروا دیجیے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، 1400 سال بیت گئے، رب نے ہمیں مسلک کے حقہ والے کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، اور ان کے گھروں میں پیدا فرمایا جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق مانتے ہیں، جو انبیاء کا مقام ہے اس کے مطابق مانتے ہیں، جو ازواج مطہرات کا مقام ہے اس کے مطابق مانتے ہیں، جو صحابہ و اہل بیت و پنجتن پاک تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء اور عام مسلم کا مقام ہے، ہر ایک کو وہی مقام دیتے ہیں۔ یار رب کا یہی کوئی ہمارے اوپر تھوڑا کرم، ساری زندگی مر جائے ہم شکرانے میں، رب کے اس کرم کا شکرانہ ادا ہو سکتا؟ مالک کریم سے دعا گو ہیں، سرکار بغداد کا صدقہ اللہ کریم مجھے آپ سب کو سرکار بغداد اور تمام اولیاء کی سچی محبت اور سرکار دو جہاں کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔